بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق بڑھتا ہے، عقل بڑھتی ہے، جوان تر انسان رہتا ہے، عمر بڑھتی ہے۔ ایک سلسلہ تھا علم عرفان کا۔ علم عرفان یہ اہل بیت کا خاص علم ہے جو ان کے خاص اصحاب کو انہوں نے تعلیم فرمائی، کسی اور کے پاس۔ البتہ جھوٹا عرفان دنیا میں ہے، پیری مریدی کا چکر، مگر یہاں عرفان کی تعریف حضرت آیت اللہ حسن زادہ عامری نے ایک جملے میں کی ہے، وہ حقیقی تعریف ہے جو اہل بیت نے بھی کی ہے۔ عرفان کیا ہے؟ از خدا جز خدا چیزی مہا، خدا سے خدا کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر، نہ دولت کا، نہ دنیا کا، نہ شہرت کا۔ اگر خدا سے سوال کر تو اس کی محبت کا سوال کر۔ یہ عرفان، یہ پیری مریدی والا جو سلسلہ چلتا ہے پاکستان انڈیا میں، وہ عرفان نقلی ہے، جھوٹ ہے۔ تو عرفان علم اہل بیت کا علم ہے، تو استاد شاگرد تھے، اور اس کا مقصد ہے کہ برزخی آنکھ انسان کی کھل جائے۔ برزخی آنکھ کھل جائے تو انسان پھر گناہ پہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب قبر میں دیکھے پتہ چلے کہ اس بندے پہ عذاب ہو رہا ہے، اگر ایک بھی عذاب کو انسان دیکھ لے تو پھر گناہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ ہم اندھے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کی لذت نظر آتی، عذاب نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا، 40 دن اعمال تھے۔ انہوں نے کہا مگر تجھے باہر نہیں نکلنا ہے، 40 دن روزے رکھنا ہے، یہ اعمال، یہ عبادت، یہ سجدے میں یہ ذکر کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1001 مرتبہ۔ یہ مختلف عبادات ہیں جو یہ حضور بتاتے ہیں، وہ اس میں مشغول تھا۔ اب اچانک باہر شور ہوا زیادہ، جیسے جھگڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ انسان یہ بھول گیا کہ مجھے باہر نہیں نکلنا ہے، یہ جلدی سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو اسے اپنا ایک دوست نظر آیا، مگر اس کی باطنی شکل نظر آئی کہ وہ خنزیر جیسی شکل تھی، یہاں سے خون بہ رہا تھا۔ اب یہ سمجھا کہ استاد نے کیوں منع کیا تھا، کہ اس ذکر سے انسانوں کی باطنی شکل نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وَلَا تَجَسُّسُوا، کسی کی باطنی شکل ڈھونڈنا کہ یہ کیسا، یہ حرام ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے نا، اس کی قبر میں نہیں جانا۔ خود آیت اللہ علیہ بہجت کہتے ہیں کہ وہ اکثر ان کو لوگوں کی اصلی شکل نظر آتی تھی، کم دیکھتے تھے، ہمیشہ سر جھکا، انہیں تکلیف ہوتی تھی، ان کا ذکر بھی یا ستار مجھے مت دکھا مت دکھا، تکلیف ہوتی کہ مومن ہے مگر اندر میں باطن میں خنزیر ہے، حیوان ہے، بھیڑی ہے۔ تو کہا یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن دیکھوں تو صحیح کہ یہ سور کی شکل میں کیوں ہو رہا ہے۔ جا کے اسے تھا بھی ظاہراً مومن تھا، قسم دی کہ تجھے خون امام حسین کی قسم، بتا تم اس وقت کس ارادے سے جا رہے؟ وہ بھی ڈر گیا، نہیں بتایا کہ تم مجھے خنزیر نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ آپ نے بڑی قسم دی، مجھے اس وقت شیطان نے بھٹکا ہے بیچاروں ایک مومن سے فراڈ کرنے، دھوکہ کر کے اتنا پیسہ کما۔ تو اب یہ سمجھا کہ جب انسان کسی مومن سے، کسی انسان سے خیانت کرتا ہے، اس کا باطن خنزیر جیسا نجس ہوتا ہے، تو کیا اس کو ہدایت دوں؟ کہ تو یار مومن ہو کہ مومن کو دھوکہ دے رہے؟ کیا تو نے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو کیا فرمان؟ کہ امام پاک نے فرمایا میرے بابا مظلوم حسین کا قاتل شمر اگر وہ خنجر مجھے امانت میں دے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کاٹا، تو بھی میں خیانت نہیں کروں۔ جملہ بڑا سخت تھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا نے یہ فرمایا، دیکھا جیسے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی صورت بدلنے لگی، دوبارہ انسانی شکل۔ اسی لیے کہتے ہیں گناہ توبہ میں، توبہ کیا ہے؟ گناہوں پہ رونے کا نام ہے، کہ جس گناہ پہ آنسو بہاؤ گے اس گناہ کا اثر مٹ جاتا۔ دنیا میں، قبر میں، قیامت میں، ہر جگہ اثرات مٹ جاتے ہیں۔ تو عزیزو واقعاً یہ توبہ اللہ کی بہت بڑی رحمت، بہت بڑی رحمت۔ اللہ پاک نے کسی کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، جب تک ہم زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا۔ اسی لیے امام خمینی کے استاد آیت ملکی تبریزی، ان کی قبر سے بھی فیض لیا کریں، قبر یہیں پر ہے، شیخین امام خمینی کے استاد ہیں۔ یعنی 11 مرتبہ جا کے سورہ قل واللہ احد پڑھیں اور الحمد کے ساتھ آپ کی حاجت پوری ہو جائے۔ یہ کئی لوگوں نے آزمایا ہے، یعنی قبروں میں بھی ان اولیاء خدا کی بڑی طاقت ہے۔ ایک قبر جو ہے ہم نے خود بھی آزمائی کہ اولیاء خدا یہاں دفن ہے، اقامے کا مسئلہ ہے اور مسئلہ ہے، جتنی بھی مشکلات اقتصادی آپ حل کر سکتے ہیں۔ اولیاء آیت اللہ کشمیری، جی وہ بھی آیت اللہ سید علی قاضی کے شاگرد ہیں، آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں، ان کی قبر بھی حرم پاک کے اندر ہے، سمجھے نا؟ علامہ طباطبائی کی قبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے آیت اللہ کشمیری، یہ بھی آزمایا ہے۔ ان کی قبر پہ کہ شب جمعہ آپ جا کے 100 مرتبہ سورہ نازلہ ہدیہ کریں، دیکھیے کیا معجزہ ہوتا ہے۔ خود ہم نے دیکھا، وہ یہ بزرگ زندہ ہیں، وہ چیز آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو عطا کریں گے۔
یہ بڑے اولیاء خدا ہیں. یا اگر کوئی حاجت ہے نا آپ کی تو ایک مرتبہ سورہ الحمد 11 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھیں کہ جتنے اولیاء خدا قم میں دفن ہیں، مشہد میں دفن ہیں، کربلا نجف میں. بس دیکھیے آپ کا کام کتنا جلد ہو جاتا ہے. یہ اولیاء خدا ہے. تو آیت اللہ ملکی تبریزی کہتے تھے کہ جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں نا یہ کام ضرور کیا کریں. ہر رات کم سے کم 10 لاکھ لوگ دنیا میں مر جاتے. بتائیے 10 لاکھ لوگ دنیا میں مرتے ہیں کم سے کم. کبھی 13 کبھی 12 15 لاکھ تک بھی جاتے. 10 لاکھ. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا، کسی کو زلزلے میں آ کے مر گیا، گیس لیک ہو گئے مر گئے، کسی کو بچھو نے کاٹا مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا. 10 لاکھ لوگ ایک رات میں لوگ مرتے تھے. ہاں پھر اگر ان کے رشتہ دار بھی دیکھیں، کسی کا باپ کسی، وہ تو پھر تعداد 20 لاکھ 30 لاکھ تک بھی چلی جاتی. زیادہ رشتہ دار مر گئے. فرماتے جب تم صحیح سالم اٹھتے ہو نا بستر سے، تو یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے. آپ ایک دن زندگی کا بڑھانے کے لیے پوری دنیا کی دولت دے دیں، بڑھا نہیں سکتے. قرآن کریم کی آیت ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا، جب انسان مرے گا گڑ گڑائے گا، اے ملک مجھے ایک دن دے دے، مہلت دے دے. میں نے توبہ نہیں کی ہے، میں نے قبر کے لیے کچھ نہیں کیا، اتنا قرضہ ہے، اتنی نمازیں قضا، یہ گناہ کی توبہ نہیں کی، یہ گناہ کبیرہ کی توبہ یہ کفارہ ہے، کم سے کم 2 مہینے کے روزے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مہلت ہے. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز. اتنے تم نے دن برباد کیے، ایک دن مانگ رہے ہیں، اتنی راتیں برباد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ مرنے والا پوری کائنات کا بادشاہ ہو، پوری کائنات کی دولت اس کی ہو، سب کچھ دے دے گا کہ ایک دن مجھے توبہ کے لیے دے دو. یعنی ایک دن توبہ، دن بھی بڑا، 1 گھنٹہ مجھے توبہ کے لیے دے دو. یعنی 1 گھنٹہ توبہ کے لیے جو ہے افضل ہے پوری دنیا سے، اور جو کچھ دنیا کے اندر یہ اللہ نے مفت میں دی ہے. تو جب زندہ اٹھو نا، پہلا کام آیت اللہ ملکی کہتے سجدے میں چلے جاؤ. شکر الحمدللہ مالک. 10 لاکھ لوگوں نے فریاد کی اے خدا میں واپس پلٹا. تو نے سب کو کہا کلا، نہیں، مگر مجھے تو نے واپس پلٹا دیا. میں زندہ اٹھا ہوں میرے اللہ، تیرا شکر ہے. اور فرمایا اس دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ. اسی لیے فرمایا نا کہ مجلس میں آؤ تو اس مجلس کو ایسے سنو میرے زندگی کی آخری مجلس ہے. نماز پڑھو ایسے پڑھو میرے زندگی کی آخری نماز ہے. جب صبح اٹھو سمجھو کہ یہ میرے آخری زندگی کا دن ہے. جو واجبات جلدی ادا کروں، کسی کا دل دکھائے فوراً معافی مانگ لوں، مجھے کیا پتہ. اب جو 10 لاکھ لوگ مر گئے اور اللہ نے مجھے موت نہیں دی، خدا مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا. اللہ نے جو مہلت دی ہے، اللہ پاک کوئی مجھ سے کام لینا چاہتا ہے. تو آج میں کیا کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے؟ میں کیا کروں کہ میری قبر آباد ہو جائے؟ انسان سوچے. اگر برنامہ رکھیں تو حدیث میں ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے خلق کیے ہیں اور 24 گھنٹے میں 24 خزانے خلق کر سکتے. 24 خزانے آپ کے لیے 24 گھنٹے. اگر برنامے کے ساتھ ہوں تو آپ 24 خزانے حاصل کر سکتے ہیں. اگر برنامہ نہ ہو تو صفر ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آپ معین کریں، چلتے پھرتے وضو کے ساتھ. اول وضو سلاح المومن، وضو سے رزق بڑھتا ہے، عقل بڑھتی ہے، جوان تر انسان رہتا ہے، عمر بڑھتی ہے. ہمیشہ وضو میں رہے. اب مثلا آرام سے کر میں مجھے 1000 مرتبہ آج یہ عادت ہے، آسان ہو جائے گا. پہلے مشکل ہے، پریکٹیکلی کر کے دیکھیں 2 گھنٹے میں ہو جائے گا. 1000 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ بس اس وقت مومنین بیچارے دبئی میں گرفتار، اس نیت سے پڑھیں کہ جو بھی جیل میں ہو 1000 مرتبہ تجربہ ہے، قل واللہ پڑھے وہ آزاد ہو جاتا. حتیٰ لوگوں کو اوپر قتل کا وہ تھا، خطرہ تھا کہ وہ پھانسی دی جائے گی، جھوٹا ہے الزام. پڑھا الحمدللہ آزاد ہو گئے. 1000 مرتبہ قل واللہ. ہاں کوئی مومن، مگر نیت کیا ہوگی؟ میں خود جو شیطان کے جیل میں ہوں نفس کے، اس سے آزاد ہو جاؤں. 2 گھنٹے کا کام ہے، ہم سمجھتے ہیں. مگر 1000 سورہ قل واللہ ہے، یہ آپ کی قبر کا سرمایہ ہے. وہ جو صحابی تھا نا، رسول خدا ننگے پاؤں اس کے جنازے میں چل رہے تھے. رسول خدا آپ ننگے پاؤں؟ فرمایا اس صحابی کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں فرشتے آئے. وہ کیوں؟ کہ یہ قل واللہ احد بہت پڑھتا تھا. قل واللہ احد. ویسے ٹائم برباد ہو رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. اسی طرح سے 70 مرتبہ سورہ الحمد، آدھے گھنٹے کا ورزش بھی کریں، دوڑے بھی 20 منٹ میں 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ سکتے. تو ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں ہوا، یہ وقت برباد نہیں ہوا.
یہ برنامہ نہیں ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا. عمر کیا ہے؟ یہی منٹ جمع ہوتے ہیں گھنٹے بنتے ہیں, گھنٹے جمع ہوتے ہیں دن بنتے ہیں, دن جمع ہوتے مہینے سال. عمر یہی ہے. جس نے ایک منٹ کو ضائع کیا اس نے پھر ایک دن کو بھی ضائع کرنا ہے, سال کو بھی, سال ہو گیا کچھ بھی نہیں. عمر آپ کی عمر ہے, یہی منٹ یہی گھنٹے یہ آپ کی عمر ہے, اسے ضائع نہ کریں. اس وقت مومن بیچارے حالت جنگ میں. اس وقت دیکھیے یمن میں ہر روز بیچارے بچے شہید ہو رہے ہیں, بوڑھے شہید ہو رہے ہیں, جوان شہید ہو رہے ہیں. یہ ظلم. تو آپ حالت جنگ میں, شام میں آپ دیکھیے کتنے مومن شہید ہو گئے, عراق میں کتنے مومن شہید ہو گئے. تو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, کتنے یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں, کتنے بیوہ ہیں, کتنی غربت ہے. ابھی یہاں پر خود یہ کورونا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک روٹی جو ہے نا وہ نہیں ہے. کئی جگہ لوگ جو ہے بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں. یہ اللہ پاک نے جو آپ کو زندگی دی ہے کوئی کام لینا چاہتا ہے. جب ہم وقت برباد کریں گے, کوئی بھی ہمارا جو نا ایک خزانہ بھی نہیں, پورا دن ضائع ہو گیا. کھایا, وہ آیت اللہ حسن زادہ عملی کرتے ہیں یہ کوئی زندگی ہے؟ پانی زندگی پر کرو یعنی پیٹ بھرو پھر جا کے ٹوائلٹ میں خالی کرو, یہ کوئی زندگی ہے؟ پھر سو جاؤ, پر کو نہیں خالی کرو, یہ کوئی زندگی ہے؟ حیوانی زندگی. دیکھیں ہر دن ہمارا پروڈکشن کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے, خود کے لیے کیا کیا, خاندان کے لیے کیا کیا, امت کے لیے کیا کیا. اللہ نے جو زندگی دیا بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں عزیزان کرام, اگر فکر کریں بہت کچھ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس وقت جو امکانات آپ کے پاس ہیں, پہلے زمانے میں علماء کے پاس اتنے امکانات نہیں تھے. آپ مثلا روزانہ ایک اچھی کلپ تیار کریں, 5 منٹ کی کلپ تیار کریں, پوری دنیا میں بھیج دیں. ہاں آپ نے 1000 کو بھیجا, 1000 نے دوسروں کو بھیجا, لاکھوں تک چلی گئی, اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ کلپ بنانا کوئی مشکل ہے؟ 2 منٹ کی کلپ, 1 منٹ کی کلپ بنا, یعنی آپ کا جو وجود ہے اس سے کسی کو فائدہ ملے. یہ درخت جو ہے نا, درخت یہ بھی اپنے وجود سے ہمیں آکسیجن دیتا ہے. کتنی آکسیجن دیتا ہے, پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کی آکسیجن ایک درخت دیتا ہے. اگر میرے وجود سے کسی انسان کو فائدہ نہ ملے تو یہ درخت 1000 مرتبہ مجھ سے بہتر. میں پھر اشرف المخلوقات کا کہ لوں, نہیں بنانا میں, اللہ نے تو بنایا مگر میں نہیں بنا. میں بس پر کرو خالی کرو, پیٹ بھر رہا ہوں خالی کر رہا ہوں, سو رہا ہوں, اور پھر اس میں الٹے سیدھے باتیں بھی ہو رہی ہیں, ڈرامے دیکھ کے زندگی گزار. یہ کوئی زندگی ہے؟ گپے لگا کے زندگی گزار رہے. بندے ہمارے وجود سے کسی کو فیض ملے. ایک چھوٹی سی کلپ آپ 2 منٹ کی بنا نہیں سکتے. مثلا آپ دیکھیے, فکر کریں گے, دیکھو کتنا اچھا میسیج ہے. اس سے کتنے لوگ نمازی ہو گئے. وہ جنازے کا فوٹو بنا اور اس میں نیچے ایک حدیث بھی لکھ دیں اور یہ بھی لکھ دیں, نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے. کتنے لوگ دیکھ کے نمازی ہو گئے. اسی طرح ایک عورت کی میت دکھائیں, اے بہن حجاب کرو اس سے پہلے کہ تمہارے کفن میں, وہ تو فرشتے تو نامحرم نہیں ہے کہ کفن میں تمہیں حجاب پہنایا جائے. صلوات پڑھے محمد والا. ساری عمر تو بے حجاب رہی, اب قبر میں حجاب پہن کے جا رہی ہے. تو 1 منٹ کا بھی آپ میسج نہیں بھیج سکتے ہیں. اس وقت بنے بنائی چیزیں موجود ہیں. جب آپ کو فارسی بھی آ گئی, ہزاروں چیزیں موجود ہیں, آپ پوری دنیا کو میسج دے سکتے ہیں.